اہل حدیث میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ان کے اقوال ان کی وفات کے تقریباً 300 سال بعد کتب فقہ کی شکل میں لکھے گئے۔ دیوبندی حضرات سے جب گفتگو ہوتی ہے یعنی حنفیوں سے، تو وہ ایک کتاب مسند امام اعظم رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ کیا یہ کتاب واقعی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ایک سوال ہے جو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ جواب کچھ یوں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود لکھا یا مرتب کیا ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ کتابیں لکھی ہوں، مگر صد افسوس کی حنفیت کے دعوے داروں نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا ہے، یا وہ مرور زمانہ کی نظر ہو گئی ہیں، واللہ عالم۔ مسند امام اعظم کے نام سے جو مسند متاخرین کے ہاں مشہور ہو گئی ہے، اس کے مقدمے میں عبدالرشید نعمانی دیوبندی نے لکھا ہے کہ اس وقت جس کتاب کا ترجمہ مسند امام اعظم کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت امام عبداللہ حارثی کی کتاب ہے، جس کا اختصار علامہ حسکفی نے کیا ہے، اور ملا عابد سندھی نے اس کی ابواب فقہ پر ترتیب کی ہے۔ حارثی مذکور کی ولادت 264 ہجری اور وفات 375 ہجری ہے۔ کل عمر 81 سال تھی۔ دیکھیے لسان المیزان جلد 3 صفحہ 429، ترجمہ 478۔ یعنی یہ شخص حارثی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری کے 114 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اسے امام احمد السلیمانی وغیرہ نے کذاب کہا ہے۔ ابو زرعہ احمد بن حسین الرازی، حاکم، خطیب اور الخلیلی نے جرح کی ہے، اور کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 496 و لسان المیزان جلد 3 صفحہ 348 349۔ لہذا یہ شخص بالاتفاق ضعیف اور متہم بالکذب ہے۔ ایسے شخص کی روایت اصول حدیث کی روح سے مردود ہوتی ہے۔ حارثی سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک اکثر اسانید بھی نامعلوم اور مردود ہیں۔ تو یہ ہے اس کا جواب جو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ نے اپریل 2001 میں دیا تھا، اور شہادت نامی میگزین میں یہ بات چھپی تھی۔ بہت سے احناف کے مفتیان کرام بڑے زور و شور سے یہ بات اٹھاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کتاب ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ اربعہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو بھی جوڑا جاتا ہے۔
حالانکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ تینوں ایسے امام ہیں جو وقت کے بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی کتابیں بھی آج دنیا میں موجود ہیں۔ امام مالک کی موطا، امام شافعی کی الام، امام احمد کی مسند احمد، الحمدللہ یہ تو معروف کتابیں ہیں۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ان کی باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے چاروں ائمہ برحق ہیں، اور چاروں ائمہ میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرنی چاہیے، اور دوسری طرف جب انہی چاروں ائمہ میں سے کسی امام کی کتاب سے کوئی بات ثابت کی جائے تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے آمین بالجہر، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، صفوں کا ملانا، یہ ایسے عام مسائل ہیں جو الحمدللہ موطا، اسی طرح الام، مسند احمد، ان تمام کتابوں میں موجود ہیں اور اس سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی احناف اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیسی باتیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، پھر چاروں میں سے ایک کی تو کتاب ہی نہیں ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے اس کی طرف منسوب کی جائے؟ اس کے نام کا مذہب بنا کر لوگوں نے اپنی اپنی باتیں لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دی ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، اور باقی تین سے اگر کوئی حوالہ سمجھایا جائے تو پھر مانتے نہیں۔ یہ کیسے برحق ہوئے؟ اللہ رحم کرے۔ ایک طرف برحق کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، اور دوسری طرف انہی کی کتابوں سے کوئی مسئلہ ثابت کیا جائے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی فکر سے محفوظ رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ان کی قدر و منزلت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مقدم کیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام ائمہ نے یہ بات کہی ہے، جب صحیح حدیث مل جائے تو اسی کو قبول کرو اور میری باتوں کو چھوڑ دو۔ یہ تمام باتیں ثابت ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو دلیل قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آ جائے اس کو ہم تسلیم کریں۔ محض ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، اس وجہ سے کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔